نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 69 اور 70 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَدَّتْ چاہا، طَائِفَةٌ ایک جماعت نے، من سے، اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم وہ سب گمراہ کر دیں تمہیں، وما اور حالانکہ نہیں، یضلون وہ سب گمراہ کر رہے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم سب انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا، اور حالانکہ، تم سب، تشہدون سب گواہی دیتے ہو۔ تشہدون کا روٹ ورڈ ہے شین ہا دال، اس کا مطلب گواہی دینا بھی ہے، حاضر ہونا بھی ہے، یعنی گواہی تو وہی دے سکتا ہے جو کہ حاضر ہوتا ہے۔ اور اہل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ہم نسبت ہو، یعنی ہم دین ہو، یا ہم شہر ہو، ہم ملک ہو، ہم کلاس ہو، ہم کتاب ہو، یعنی اہل کتاب، کتاب والے وہ ہمارے اہل کتاب، یعنی کہ ان کی کتاب اور ہماری کتاب اہل کتاب ہیں ہم، یعنی وہ بھی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور ہماری کتاب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کے حسد و بغض کی وضاحت فرما رہے ہیں جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی اناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ یہاں اہل کتاب بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے یہود ہیں، تو یہودیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے جنہوں نے بعض مسلمانوں کو یہودیت کی دعوت دی تھی۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود بھی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ پچھلی آیات یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا۔ ان کی حسرت تھی، بہت زیادہ کوشش تھی کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، اور اس طرح کا وہ حسد کیوں کرتے تھے وہ بھی آپ پہلے جان چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کی قوم سے نہ ہوئے تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے تھے، تو وہ ان کا حسد تھا، ان کے دلوں میں بغض تھا، اس لیے ان کی پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ تو اس سے اگلی والی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات یعنی نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو؟ دل سے تو تم بھی گواہی دیتے ہو، تم بھی جانتے ہو کہ یہ آیات حق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، لیکن زبان سے محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہو، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو اس آیت میں دلیل ہے کہ حق کو چھپانا اور اس سلسلہ میں تلبیس سے کام لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں استقامت عطا فرمائے، حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔